الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ دوستوں، اسلام کا پیغام جب مکہ کی گلیوں میں گونجنے لگا تو قریش کے لوگ اسے برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے مسلمانوں پر ظلم اور ستم کی انتہا کر دی۔ کسی کو گرم پتھروں پر لٹایا گیا، کسی کو بھوکا پیاسا رکھا گیا اور کئی صحابہ کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا۔ ان مشکل حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پہلے حبشہ اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی۔ مدینہ کے لوگ جو انصار کہلائے، انہوں نے عقبہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی جان اور مال سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ جب قریش کو پتہ چلا کہ مسلمان مدینہ جا رہے ہیں تو انہیں ڈر ہوا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہنچ گئے تو ان کا راج ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے انہوں نے سارے قبیلوں کے سرداروں کو اکٹھا کیا اور یہ سازش بنائی کہ ہر قبیلے کا ایک نوجوان تلوار لے کر ایک ساتھ حملہ کرے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون سبھی قبیلوں میں بنٹ جائے اور بنو ہاشم بدلہ نہ لے سکے۔ مگر اللہ کی حفاظت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ اس رات جب قریش کے نوجوان گھر کو گھیر کر کھڑے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا اور خود قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوئے ان کے سامنے سے نکل گئے۔ اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور کسی نے انہیں دیکھا تک نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے دوست حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے اور دونوں سفر پر نکل پڑے۔ قریش نے انعام کا اعلان کر دیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اسے بڑی دولت دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مکہ سے دور ایک غار ایسور میں شرن۔ قریش ان کا پیچھا کرتے ہوئے غار کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ ابو بکر گھبرا گئے اور بولے، یا رسول اللہ، اگر انہوں نے نیچے جھانک لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے حکم سے غار کے مہانے پر مکڑی کا جالا اور ایک کبوتر نے انڈا دے دیا۔ قریش نے سمجھا کہ یہاں کوئی نہیں آیا اور لوٹ گئے۔ 3 دن تک دونوں غار میں چھپے رہے۔ جب حالات کچھ شانت ہوئے تو وہ سفر پر نکل پڑے۔ راستہ بہت کٹھن تھا، کبھی دھوپ کی تپش، کبھی پیاس کی تکلیف اور کبھی پیچھا کرنے والے لوگ۔ راستے میں سراقہ ابن مالک ان کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچے، مگر اللہ کے حکم سے ان کا گھوڑا ریت میں دھنس گیا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا کرشمہ ہے۔ انہوں نے معافی مانگی اور واپس چلے گئے۔ جب مدینہ کے لوگوں کو خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو پوری مدینہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ بچے، عورتیں اور بزرگ سب گلی گلی نکل کر گیت گا رہے تھے اور آپ کا استقبال کر رہے تھے۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر ٹھہرے۔ آخر کار آپ نے اپنی اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا اور وہ جا کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئے۔ یہی آپ کا مقام ٹھہرا اور یہیں سے اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی گئی۔ ہجرت مدینہ کیول ایک سفر نہیں تھا بلکہ اسلامی اتہاس کا نیا دور تھا۔ مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہوئی، مسلمانوں کو عبادت، تعلیم اور انصاف کے ساتھ جینے کی آزادی ملی۔ اسی واقعے کی یاد میں اسلامی کیلنڈر ہجری سن کی شروعات بھی ہجرت سے کی گئی۔ ہجرت مدینہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مشکلات چاہے کتنی بھی بڑی ہوں، اگر انسان اللہ پر بھروسہ رکھے تو اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے اور ان کے لیے نئی راہیں آسان کر دیتا ہے۔